ارشد شریف پاکستان کے ان صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے سچ بولنے کی قیمت اپنی جان دے کر ادا کی۔ وہ ایک معروف اینکر پرسن، تحقیقاتی صحافی اور تجزیہ کار تھے جنہوں نے ہمیشہ حق اور عوامی مسائل کی ترجمانی کی۔ ارشد شریف 22 فروری 1973 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک تعلیم یافتہ اور باوقار خاندان سے تھا۔ ان کے والد خود بھی صحافت سے وابستہ تھے، جس کا اثر ارشد شریف کی شخصیت پر نمایاں نظر آتا ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور بعد ازا ماس کمیونیکیشن میں ڈگری حاصل کی۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی وہ حالات حاضرہ اور قومی سیاست میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز پرنٹ میڈیا سے کیا، جہاں انہوں نے تحقیقاتی صحافت میں مہارت حاصل کی۔ بعد ازاں وہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئے اور بہت کم عرصے میں اپنی محنت، دیانت اور بے باکی کی وجہ سے ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ ارشد شریف نے مختلف بڑے نیوز چینلز کے ساتھ کام کیا جن میں ARY نیوز، بول نیوز، ایکسپریس نیوز اور دنیا نیوز شامل ہیں۔ تاہم انہیں سب سے زیادہ شہرت ARY نیوز کے پروگرام پاور پلے سے ملی۔ اس پروگرام میں وہ ملکی سیاست، کرپشن، حکومتی کارکردگی اور طاقتور اداروں کے کردار پر کھل کر بات کرتے تھے۔ ان کا انداز گفتگو مدلل، بے خوف اور حقائق پر مبنی ہوتا تھا، جس کی وجہ سے عوام ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ان کی صحافتی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے 2019 میں انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ یہ اعزاز ان کی پیشہ ورانہ دیانت اور قومی خدمات کا اعتراف تھا۔ 2022 میں پاکستان کے سیاسی حالات کشیدہ ہوئے تو ارشد شریف کو شدید دباؤ، مقدمات اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ وہ پہلے دبئی گئے اور بعد ازاں کینیا منتقل ہو گئے۔ 30 اکتوبر 2022 کو کینیا میں ایک افسوسناک واقعے میں انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں صحافتی برادری کو غمزدہ کر دیا۔ واقعہ اعزازی صحافت رئی بسوال نشان بن۔ آج ارشد شریف کو ایک سچے، اصول پسند اور بہادر صحافی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ نوجوان صحافیوں کے لیے ایک مثال ہیں کہ صحافت محض پیشہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچ بولنا آسان نہیں، مگر یہی سچ قوموں کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کو جوان رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔